نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث کی کتاب ریاض الصالحین میں سے باب فضل الزہد آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ زہد کی ترغیب یعنی دنیا سے کم حاصل کرنے اور آخرت کی زیادہ رغبت کے حوالے سے جو احادیث ہیں، انہی احادیث میں ایک طویل حدیث ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال كنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرۃ بالمدینہ الی آخر الحدیث۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی سنگ ریزے والی زمین پر چلا جا رہا تھا کہ احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، یعنی حاضر ہوں جناب۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور پھر مجھ پر 3 دن ایسے گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار میرے پاس موجود ہو، یعنی 1 دینار بھی اپنے پاس رکھنا پسند نہ کروں، ہاں صرف اتنا جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں، مگر میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح تقسیم کروں۔ اپنے دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ پھر آگے چلے اور فرمایا، زیادہ مال و دولت والے وہی قیامت کے دن اجر و ثواب میں بہت کم ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو مال کو اس طرح اور اس طرح یعنی اپنے دائیں بائیں اور ہر طرف لوگوں پر خرچ کرے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، اپنی جگہ پر رہنا اور جب تک میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں سے ہٹنا نہیں۔ پھر آپ رات کی تاریکی میں آگے چلے گئے، یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اچانک میں نے ایک اونچی آواز سنی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، چنانچہ میں نے آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے آپ کا حکم یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے آنے تک یہاں سے نہ ہٹنا، تو میں وہیں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک آواز سنی تھی جس سے میں ڈر گیا تھا، اور پھر ساری بات آپ سے ذکر کی۔ آپ نے پوچھا، تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور وہ انتقال کر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ جبرائیل نے کہا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ بخاری و مسلم، یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ فوائد: اس حدیث کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ موحد مومن جنتی ہے، اگرچہ اس سے بعض کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی ہو جائے۔ اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما کر جنت میں بھیج دے گا، یا پھر سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی اگر اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جاہلیت کے دور میں جب دین کی سمجھ نہیں تھی، توحید کا معلوم نہیں تھا، شرک والی زندگی کوئی گزار رہا تھا، اور پھر اس نے توبہ کر لی، شرک والی زندگی کو چھوڑ دیا، توحید اختیار کر لی، کلمہ پڑھ لیا، اب اس سے یہ گناہ بھی ہوئے ہوں تو اللہ عز و جل توحید اور توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان التوبۃ تہدم ما کان قبلہ، توبہ اپنے سے پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی موحد اور متبع سنت اور دیندار شخص سے یہ گناہ ہو جائے، یہ گناہ سرزد ہو جائے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جیسا کہ شیطان کا کام ہے انسان کو مایوس کرنا، کہ شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تجھ سے تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، بس اب کہاں تیری نمازیں قبول ہوں گی، کیا فائدہ توحید کا، بس اب تو اسی کام میں ہی مصروف ہو جا۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ایک دفعہ ایسی غلطی ہوئی تو وہ پھر اس غلطی کی راہ پر چلتے گئے، یا پھر ان کو اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا گیا، اور آج کل کے دور میں میڈیا کے ذریعے ان کے گناہوں کو اس طرح ہائی لائٹ کیا گیا کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اب تو بدنام ہو ہی گیا ہے، اب تو بدنام ہو ہی گیا ہے، اب جتنا بھی نیک بن جا، کون تجھے نیک سمجھے گا؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اسی لیے فرمایا کہ توحید کی اتنی برکت ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اگر بالفرض کسی نے توبہ نہیں کی، اس کو موقع نہیں ملا، یا توبہ کی فضیلت نہیں معلوم تھی، یا توبہ نہیں کر سکا، تو اللہ عز و جل ایک چاہے تو اس کو معاف فرما دے، ورنہ ایک مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں رکھنے کے بعد پھر توحید کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہوں کی قباحت کو، یعنی ان گناہوں کی جو ایک بہت بڑی برائی ہے، اس کو جانتے تھے. اسی لیے آپ نے فوراً یہ سوال کیا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ آپ جو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو شخص شرک سے بچا اور توحید پر عمل کیا وہ جنت میں چلا جائے گا، تو آپ کے ذہن میں، آپ کے علم میں زنا اور چوری کی تباہ کاری اتنی زیادہ تھی، اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ آپ نے فوراً سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے زنا کیا اور کسی شخص نے چوری کی ہو تو پھر بھی. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس سے یہ گناہ بھی ہو گئے ہوں جو کہ حقوق و لباس سے متعلق ہیں، اور اگر وہ پکڑ میں نہیں آیا، اقرار نہیں کیا، اعتراف نہیں کیا، گواہیاں نہیں ہوئیں، عدالت میں نہیں آیا، صرف اللہ کے علم میں ہے، اس پر حد نافذ نہیں ہو سکی، کیونکہ اگر علم میں آ جائے، پکڑ میں آ جائے، اقرار کر لے، اعتراف کر لے تو پھر حد نافذ ہوگی. اگر اللہ اور بندے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے، توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان گناہوں کا ہلکا پن بیان کیا گیا ہے یا ان گناہوں کو معمولی سمجھا گیا ہے. نہیں، یہ گناہ کرنے والا، اس کو مایوسی سے بچایا گیا ہے، اس کو توبہ کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اس کے مقابلے میں توحید جیسی نیکی کی عظمت بیان کی گئی ہے. تو بعض لوگ سرسری طور پر ان احادیث کا ترجمہ پڑھ کے جو ہے وہ عجیب سے اعتراضات کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ علماء سے سیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد حدیث کے بارے میں کوئی رائے اور نظریہ قائم کریں. تو ایسے افراد کے کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ بغیر سزا دیے بھی معاف فرمانے پر قادر ہے. اگر کسی نے موت کے وقت خالص توبہ کی اور پھر اس کے بعد انہیں مزید مہلت عمل نہیں ملی، تو ان کو جب مہلت ہی نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اسی طرح اس روایت میں کم سے کم مال و اسباب دنیا رکھنے کی ترغیب ہے، کیونکہ زیادہ مال والے اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو اجر میں کم ہوں گے. پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے رقم سنبھال کر رکھنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے. اسی حدیث میں کہ قرض کی ادائیگی کے لیے رقم سنبھال کر رکھنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، کیونکہ نفلی صدقے سے ادائیگی قرض زیادہ ضروری ہے. بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں لیکن انہیں قرض اتارنے کی فکر نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں مال دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات قرضہ جو ہے وہ 10,000 ہے. اگر بالفرض ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس 2,000، 2,500، 5,000، 6,000 بھی آتے ہیں تو وہ قرضہ اتارنے کی فکر کریں. اگر 200-400 روپے آئے، اس میں سے 40-50، 100-50 صدقہ دے دیا تو وہ اس حکم میں نہیں آئے گا. لیکن اتنا اماؤنٹ ہے کہ قرض کی ادائیگی آسان ہو سکتی ہے، 50% کم از کم یا کم و بیش ادائیگی آسان ہو سکتی ہے، تو قرض اتارنے کی جلدی کی جائے بنسبت یہ کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر رہا ہو. یہ زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنا قرض اتارے. علاوہ ازیں اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زہد اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی بیان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں احادیث کے تمام احکامات کو علماء کرام سے، اساتذہ کرام سے سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.